بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ٹاپک ڈسکس کرتا رہ جاتا ہوں، مختلف پہلو ڈسکس کرتا ہوں۔ ان میں سے امید ہے کچھ چیزوں سے آپ پہلے سے واقف ہوتے ہوں گے، اور اگر کسی چیز کے حوالے سے آپ کو پراپر معلومات نہیں ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ معلومات مہیا کر دوں۔ ابھی جس طرح تھرڈ بیلٹ کے حوالے سے گولڈن فائل کی ایک وہ بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے، بڑی دھوم دھام چل رہی ہے کہ جی گولڈن فائل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جائیں تو کیسے جائیں، اگر ہم جائیں گے تو کیا فیوچر میں قیمتیں بہتر ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں، ایک چیز واضح ہے کہ جب سپلائی کسی بھی چیز کی بڑھتی ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی جب میچ نہیں ہوتی نا تو پھر وہ قیمتیں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں۔ جب ڈیمانڈ بڑھے سپلائی نیچے رہے یا دونوں کی ریشو برابر بھی رہے تو معاملات کچھ بہتر رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ڈیڑھ ایک سال سے سال ڈیڑھ سال کے دورانیے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی چیزوں کی جتنی سپلائی تھی۔ اگر ایک بائر اب مارکیٹ میں آتا ہے چیزیں بائے کرنے کے لیے، ایون کہ ایک بھی پلاٹ اگر اس نے بائے کرنا ہے تو ایک آپشن کے بدلے اس کے پاس 10 آپشن، یا میں کہتا ہوں 10 سے بھی زیادہ آپشن اس کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اور چیز خرید لے۔ تو سیلر اس ٹائم وہ ٹک نہیں پا رہا اپنے قیمتوں پہ کہ جی نہیں ہم اس قیمت پہ سیل کریں گے، ہم زیادہ قیمت پہ سیل کریں گے۔ اس وقت جو ایک بٹر ٹروتھ ہے وہ مرضی چل رہی ہے بائر کی۔ تو ابھی جو تھرڈ بیلٹ کے بعد قیمتوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی کیا قیمتیں سٹیبل ہو جائیں گی، تو ایک معذرت کے ساتھ ایک بٹر ٹروتھ ہے جو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہی چیز ڈسکس کروں گا، اس سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ مارکیٹ میں جب تھرڈ بیلٹ کے بعد پلاٹس آئیں گے تو قیمتیں پہلے بھی نیچے ہیں، کوئی اتنا وہ بہتر نہیں ہیں بنسبت پچھلے ڈیڑھ سال سے۔ اگر ہم دیکھیں تو قیمتیں ڈے بائی ڈے نیچے آئی ہیں۔ ہاں، آج سے 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے جو قیمتیں تھیں آج وہ قیمتیں ہیں۔ تو تھرڈ بیلٹ کے بعد قیمتوں میں مزید جو فلیکچویشن ہوگی وہ ریشو جہاں تک مجھے لگ رہی ہے وہ زیادہ جو چانسز ہیں وہ کم ہونے کے ہیں، ہوگا کم، لیکن ایک تھوڑی سی ریشو اگر میں کہوں تو وہ قیمتیں ڈراپ ہوں گی۔ زیادہ بڑا مارجن جو ہے وہ قیمتوں میں نیچے نہیں جائے گا، لیکن جائے گا ضرور، جو ایک چیز دکھ رہی ہے، کیونکہ سپلائی زیادہ ہو جائے گی۔ گو کہ سپلائی زیادہ ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں ڈیمانڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بائر ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی جو بھی بائنگ ہو رہی ہے پچھلے کچھ وقت سے وہ انویسٹمنٹ کے غرض سے بہت کم لوگ آ رہے ہیں، انویسٹر بہت کم آ رہا ہے۔ اگر ہم کہیں تو اس وقت جو لوگ گھر بنانے کے خواہش مند ہیں صرف وہی لوگ بائنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ملکی سطح پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مختلف شہروں کے اندر ڈی ایچ ایز ہیں، ان کی قیمتیں یا ان کی ڈیولپمنٹ، وہ چیزیں اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ڈی ایچ اے ملتان آج سے 2 سال پہلے جو ایک قیمتوں میں آپ کو جھک دم سے وہ چڑھاؤ دیکھنے کو ملا تھا، جو اس وقت ڈیولپمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ اس وقت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ گو کہ انویسٹر اس وقت چلا گیا یہاں سے، یا جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن اب وہ دوبارہ رخ کب کرے گا؟ میرے خیال سے تو اب یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم کہیں کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ ہیں وہ بائنگ پھر سے سٹارٹ کر دیں گے۔ کر تو اب بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن جو وہ ریشو ہے انویسٹر کی یا ایک اینڈ کلائنٹ کی، پہلے صرف یہاں پہ انویسٹر رہا ہے، اینڈ کلائنٹ نہیں تھا۔ اب جو میں پچھلے سال ڈیڑھ سال سے دیکھ رہا ہوں تقریباً اینڈ کلائنٹ بائنگ کر رہا ہے، انویسٹر نہیں کر رہا۔ تو جب انویسٹر اور اینڈ کلائنٹ دونوں مارکیٹ میں ہوں گے اور دونوں بائنگ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے فروٹفل ثابت ہوں گے، اور اس میں سیلر کا بھی فائدہ ہوگا، بائر کا بھی فائدہ ہوگا۔ سیلر کا فائدہ کیسے ہوگا؟ جب بائنگ زیادہ ہوگی تو ریٹ کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب معاملات سٹیبل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بائر ایک سیلر بھی ہوتا ہے اور ایک سیلر ایک بائر بھی ہوتا ہے، یہ دونوں پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک سائڈ پہ وہ چیز سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ بائی بھی کر رہا ہوتا ہے، یا وہ پہلے بائی کرتا ہے بعد میں سیل کرتا ہے، تو وہ ایک چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں پھر کچھ لوگ زیادہ ریشو کے ساتھ پروفٹ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کم ریشو کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو قیمتوں کے ایک جو ریشو تھی وہ فیوچر کے ساتھ میں نے ہلکی سی جو میری سمجھ میں ہے وہ ڈسکس کی ہے۔
اب تھرڈ بیلٹ کے حوالے سے گولڈن فائل کا تھا کہ جی یہاں پہ ملتان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں جتنے بھی ہم نے گولڈن فائل لی ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کے گھر پہ پوسٹ کر دی جائے گی، کنفرمیشن یا ایکنالجمنٹ آپ کو دے دی جائے گی۔ تو وہ ایکنالجمنٹ جانا سٹارٹ ہو چکی ہے، کیونکہ لاسٹ ویک میں نے جو فائل جرنل فائل سے گولڈن فائل میں 1 کنال کی کنورژن کروائی تھی، ان کے گھر میں آج ان کو پوسٹ مل گئی ہے جس میں ان کو ایکنالجمنٹ لیٹر مل گیا ہے DHO ملتان کی طرف سے۔ تو مطلب یہ ہے ایکنالجمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، لوگوں کے گھر میں پہنچ چکی ہیں چیزیں، ان کو کنفرمیشن مل رہی ہے کہ جی آپ کی فائل گولڈن فائل میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی یہ ہماری۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جی قیمتیں کیا فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کی بھی گریں گی یا صرف فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کی بڑھیں گی اور تھرڈ بیلٹ نیچے رہ جائے گا، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ایک ذہن میں آپ کے چل رہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ چارجز تھرڈ بیلٹ کے بڑھنے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بڑھنے جا رہے ہیں، اور DHA جو چاہ رہا ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کے پلاٹس پہ بھی ڈیولپمنٹ چارجز بڑھانے کا پلان رکھتا ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ساتھ میں نے جو میٹنگ ہوئی تھی ریئلٹرز کے ساتھ DHA ملتان کے مینجمنٹ کی، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ جی آپ فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کے ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ چارجز کو انکریز مت کیجیے، یا جو فرسٹ بیلٹ والے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو آپ ریلیف دیں، ان کو مزید ڈیولپمنٹ چارجز کی جو ریشو ہے جو آپ بڑھا رہے ہیں وہ ان پہ آپ مت لگائیں۔ تو ابھی اس چیز پہ ڈسکشن چل رہی ہے، اس جو مینجمنٹ ہے وہ آپس میں جو ان کی اپنی پلاننگ، جو ان کی اپنی وہ پالیسی بناتے ہیں وہ آپس میں اب ان کا وہ چل رہا ہے۔ فیوچر میں جو لگ رہا ہے اس میں فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کے بھی شاید ڈیولپمنٹ چارجز کو میں بھی بڑھا دیا جائے گا، لیکن ابھی تک کے لیے تھرڈ بیلٹ والوں کے لیے بھی ایسا کوئی نہیں ہے آفیشلی نوٹس جس میں آپ کو یہ واضح طور پہ دکھے کہ تھرڈ بیلٹ کے 1 کنال کے یا 10 مرلہ کے یا 5 مرلہ کے ڈیولپمنٹ چارجز بڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیوچر میں بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جی کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا یہ جو ٹائم ہے کیا یہ بائنگ کے لیے رائٹ ٹائم ہے یا نہیں ہے، اگر ہم انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہیں، کوئی چیز بائی کر کے چھوڑنا چاہیں فیوچر کے لیے، تو کیا یہ ایک اچھا وقت ہے؟ تو میں ان لوگوں سے فی الحال صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ ٹائم ہے اس وقت قیمتیں اس لیول پہ ہیں کہ آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل باٹم پہ ہے، اس میں 1,00,000 2,00,000 یا 3,00,000 کی مزید کمی نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے آئے گی، اللہ کرے نہ آئے، چیزیں اسٹیبل ہو جائیں، ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، لیکن اگر کمی آتی ہے تو وہ تھوڑی بہت آئے گی، اور اس کے بعد اب مزید قیمتیں نیچے جانے کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ جو اوورآل چیزیں ہیں، جو اوورآل اگر ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ دیکھیں یا ملک کے معاملات دیکھیں، تو فیوچر میں کچھ نہ کچھ حد تک معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، تو اس میں یقیناً آنے والے 1 سال کے اندر ہمیں قیمتیں سٹیبل ہو کے بہتر ہوتی ہوئی دکھیں گی۔ اب وہ کس دن سے یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ ابھی وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ میری آبزرویشن ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں اس کے مطابق، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری ایک آبزرویشن اس کے مطابق اب یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کے لیے بائنگ کا۔ اب آپ اگر یہ ویٹ کرتے رہ جائیں گے کہ جی مزید قیمتیں نیچے آ لیں، مزید نیچے آ لیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ وہی مزید کرتے کرتے رہ جائیں، اور ہو سکتا ہے قیمتیں پھر سے دوبارہ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں، اور پھر جو چیزیں ہیں وہ بدل جائیں آپ کے لیے۔ تو اگر آپ بائنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے، لیکن بائنگ کے لیے میں ایک چیز آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ لوکیشن پہ آپ کمپرومائز مت کیجیے گا، اس ٹائم آپ کے پاس آپشنز بھی زیادہ ہیں اور قیمتیں بھی کوئی خاص اتنی ہائی فائی نہیں ہیں، آپ کو نارمل پرائسز پہ چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ اپنا پلاٹ جہاں پہ بھی بائی کریں لوکیشن پہ کمپرومائز مت کیجیے، لوکیشن اچھی بائی کیجیے، انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔